قوت اپنے ہاں سے لی تو یوں دو چیزیں جمع ہوئیں تو وہ زندہ قومیں بنی، ورنہ یونان زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا کے اندر متعارف نہیں ہوئی، کیونکہ رائے تو تھی، قوت نہیں تھی، اور قوت بے رائے جو ہے وہ تو ہلاکو اور چنگیز اور ہٹلر اور نیرو، ٹھیک ہے۔ تاریخ کے اندر وحشت اور بربریت کا ایک نقشہ سامنے آپ کے آتا ہے، انسانیت ساز نظام قائم کرنے کا کوئی نقشہ وہاں نہیں ملتا۔ وہ تو قوت اور رائے دونوں جمع ہوں گی، دونوں کٹھی ہو کے جب نظام بنے گا تو اس کا نتیجہ انسانیت کی منفعت، انسانیت سازی ہوگا۔ یہ ہے، اب آپ غور کیجئے کہ قرآن نے دو صفتیں صرف بیان کی ہیں۔ یوں تو ہم یوں پڑھتے ہوئے من اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو عزیز و حکیم ہے، یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا کہ یہ دو صفتوں کو اکٹھا لانے سے قرآن کتنی عظیم حقیقت بیان کر گیا ہے۔ وہ سارا فلسفہ آپ کے ہاں سلطنت کا، سیاست کا پورا فلسفہ یہاں دے گیا ہے کہ حکمت اور اس کے ساتھ قوت، قوت اور اس کے ساتھ حکمت، یہ دونوں اکٹھی ہوں گی، پھر یہ صفت خدا بندی ہوگی۔ ہمارے ہاں بھی فلاسفر ہوئے، ہمارے ہاں بھی یہ بادشاہتیں ہوئیں، لیکن وہ دونوں الگ الگ رہی تھیں۔ ملوکیت جو تھی وہ الگ تھی، استعمال تو وہ کرتی تھی ان فلاسفروں کی دانش کو، لیکن یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہی تھی۔ یہ تو پھر بھی دانشور تھے، فلاسفر تھے، عقل و فکر تو تھی۔ ملوکیت تھی تو بہرحال ان کے پاس قوت و شمشیر تو تھی، تبھی سطح کے اوپر ہی صحیح اپنی سلطنتوں کی حفاظت تو کر سکتے تھے۔ یہ دانشور تھے، عقل و فکر کی باتیں تو کہہ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ سازش ہوئی، آگے ہم بڑے ہیں، ایک چیز ایسی آئی کہ جس میں عقل کے پیچھے بھی ڈنڈے لے کے وہ پڑ گئے، اور قوت کو تو انہوں نے بالکل حرام ہی قرار دے دیا۔ اس کا نام تھا تصوف۔ دونوں ہی چیزیں اس میں ناجائز، عقل و فکر کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ساری تباہیوں کا موجب دنیا کے اندر عقل و فکر ہے، اور قوت تو وہ کہتے ہی ہیں فرعون کی ہوتی تھی۔ وہ ایک مشہور ہیں، وہ پٹھان تھے جو مرید ہو گئے کسی کے تھے ہم پور پٹھان کے، دے ہم دل کے دل دے موڑ، شرن لگے رگھو ناتھ کے جائے نہ تن کا توڑ۔ ہم تو پٹھان کے بیٹے تھے، فوجوں کی فوجوں کا منہ موڑ دیتے تھے، اور پیر کے پاؤں جو چرن میں لگ گئے اب تن کا بھی نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے ہاں بھی انتہائی جو صفت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہو جا کخ مسید دا، پہلا تو کخ ہو جا، وہ بھی مسید دا کخ ہو جا، بڑی صفت ہے یہ سر، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا آپ کو۔ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہاں یہ مقربین نظر آتے ہیں اور ان کے بیانات نظر آتے ہیں، جو ان کے ہاں کے تصوف کا بیان کیا جاتا ہے، اس میں دو ہی چیزیں ہیں جن کے خلاف وہ چلتے ہیں، وہ عقل و فکر کے خلاف، علم و بس کریں ہو یار ایک کو الف دینوں درکار، علم تیاؤں بیڑا گر کی طرح، زور ہی سارا اسی پہ دیا جاتا ہے، علم نہیں، عقل نہیں، دشمن ہے یہ ساری، اور وہ قوت کا تو سوال ہی وہاں نہیں پیدا ہوتا سر۔ حالانکہ یہ دو صفتیں جو ہیں العزیز اور الحکیم، ہم یہ دو ہی اکٹھی ہوں تو ایک تو مومن بنے، وہاں وہ عزیزیت جو ہے اس سے بھی وہ بیزار، اور حکمت جو ہے اس کے پیچھے تو وہ لٹ لے کے پھرنے والے، اور ہمارے ہاں اسے کہیں گے مغز دین۔ العزیز الحکیم، میں یہ عرض اس لیے کرتا ہوں عزیزامان کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا یہ طریقہ ہے، اس کے کسی ایک لفظ سے بھی یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے، ایک ایک لفظ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کا بنیادی زندگی کا فلسفہ ہے وہ اسے دیتا چلا جائے گا۔ اب یہ دو چیزیں دیں اکٹھی
اب اگلی چیز کیا کہہ رہا ہے؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اب وہ حکمت کی بات، علم کی بات جو آ رہی ہے، خارجی کائنات کے اوپر کہا غور و فکر کرو. اب سائنس کے سارے علوم اس میں آ جاتے ہیں، جس میں سماوات اور ارض دونوں آ گئے. ارض سے متعلق ہی علوم کی انتہا نہیں کوئی رہتی، اتنے بے شمار علوم ہیں. اور پھر جب اس میں یہ فضائیں اور اس کے کرے جو ہیں آسمانی وہ بھی آ جائیں، تو ان دونوں کے متعلق جمع کر کے یہ کہا، اور کہا یہ کہ ان کو ہم نے بالحق پیدا کیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے، باطل نہیں ہے، یہ فریب نہیں. یونان اس لیے تباہ ہو گیا کہ اس کی فکر یہ تھی پلیٹو کی کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے تمہیں یہ سب وہم ہے، فریب ہے، حقیقت میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ انسان کا اپنا خیال ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. چل بھائی، وہ ساری ہستی سے ہی وہ منکر ہو گئے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بالحق پیدا کی ہے اور یہ حقیقت ہے ایک جو ہم نے پیدا کی ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ پہلے بھی آ چکی ہیں یہ آیتیں، شاید پچھلی دفعہ بھی آ گئی تھی، لیکن چونکہ بڑی اہم ہے اس لیے بار بار میں دہراتا ہوں. معلوم نہیں آپ کے ہی یہ ان کے حوالے، ریفرنسز، نوٹس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. نہیں رکھتے تو پھر تو آپ وقتی طور پر صرف اس سے لذت آشنا ہو سکتے ہیں، قرآن سے فائدہ نہیں مل سکتا. فائدہ تو اس لیے اس طرح سے ہوگا کہ یہ زندگی میں رہنمائی آپ کی ہوتی، اور رہنمائی کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کچھ آپ یہاں سنتے ہیں، اس کے معنی کرتے ہیں، تو کہیں اس کو محفوظ رکھیے. یہاں میں نے تو ابدی طور پہ زندہ نہیں رہنا کہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا چلا جاؤں. تو ایک سلسلہ ہے منقطع، اور طریقہ اس کا یہی ہے علم کا، کہ علم کی شمع کو روشن ہو کے آگے چلنا چاہیے. اسی صورت میں آپ کو فائدہ ہوگا اگر جو چیزیں بھی آپ سمجھیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں میری کسی بات سے، یعنی قرآن کی کسی بات سے، اس کو محفوظ رکھیے اپنے ہاں. یہ ایک اس قسم کا آپ کے پاس خود درس کے نوٹس بن جائیں گے جو قرآن کے سمجھنے میں بڑی مدد دیں گے آپ کو. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آیت جو تھی پہلے بھی آئی اور بڑی اہم آیت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ بھی نہیں سکے کہ قرآن جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہ کیا ہے. وہ کہا ہے وَخَلَقَ 45/22 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. یہ تو وہی الفاظ ہیں کہ فی الحقیقت یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ موجود ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو باطل نہیں ہے. اور حق وہ ہے کہ جو ایک نتیجہ ایسا پیدا کرے جو منفعت خیز ہو انسانیت کے لیے. تو کاہے کے لیے یہ پیدا کی ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو میں نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے گزارش کیا تھا، اور پھر نوٹ کیجئے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بالحق پیدا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے کام کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے. اور جہاں تک تو انسان کی طبعی کوششوں کا تعلق ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائناتی قوتیں جو ہیں، ابر و باد و مہ و خورشید ہما در کارند تاتو نانے بکف آریو بغفلت نہ ہوری. سادی نے کہا ہے کہ یہ زمین آسمان کے اندر کی فطرت کی قوتیں، ہوائیں، بادل، روشنی، حرارت، یہ سب کی سب اس لیے ہے کہ ایک دانہ تو زمین میں بوئے اور 700 دانے اس سے ملیں.